سوچئے، ایک ایسی رات، مکہ کی خاموش وادیوں میں رات کا سکون تھا، لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ آنے والے وقت میں اسی سرزمین سے ایک ایسی ہستی دنیا میں تشریف لانے والی ہے جس کی تعلیمات قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔ وہ زمانہ تھا جب عرب میں شرک عام تھا، قبائلی تعصب موجود تھا، طاقتور کمزور پر غالب آتا تھا اور معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیل چکی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا، انسانیت کو ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلی وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ تھی۔ یوں ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہی یتیمی کا درد بھی دیکھا، لیکن جس بچے کو دنیا نے یتیم دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پوری انسانیت کا رہبر بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئی۔ پھر دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، اور ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ زندگی کے ابتدائی دور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی، یتیمی اور مشکلات کو دیکھا، لیکن انہیں حالات کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرما رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی گواہی دیتے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہا جاتا۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے فرمایا، اقرا، پڑھو، اور قرآن کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول بن کر انسانوں کے رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا غور کیجئے، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ یاد کرنے کا نام نہیں سکھاتا، یہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے؟ کیا ہماری زبان سچی ہے؟ کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ نرمی کرتے ہیں؟ کیا ہم کمزوروں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو معاف کرنا جانتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں صرف یہ نہیں کہنا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں۔ ربیع الاول کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے، سیرت کو صرف سنو نہیں، سیرت کو اپنی زندگی میں اتارو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔